اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روایت ہے کہ ایک دن ابو جہل مسجد الحرام کے دروازے کے پاس آ بیٹھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لائے تو ابو جہل اپنا ہاتھ اپنے آستین میں چھپائے ہوا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جا کر اپنے آستین سے ہاتھ باہر نکال کر کہنے لگا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیے کہ میری مٹھی میں کیا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح جواب دے دیا تو میں اپنے ساتھیوں سمیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو جہل تیرے ہاتھ میں ایک ڈبیا ہے جو ٹاٹ کے کپڑے میں لپٹی ہوئی ہے۔ اس ڈبیا کے اندر 3 موتی ہیں اور ان میں سے ایک سوراخ شدہ ہے، دوسرا آدھا سوراخ والا ہے اور تیسرا بغیر سوراخ کے ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ڈبیا میں ایک لال بھی ہے جس کے اندر ایک سرخ رنگ کا کیڑا ہے اور اس کیڑے کے منہ میں ایک سبز رنگ کا پتا موجود ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو ابو جہل کہنے لگا کہ باقی سب تو ٹھیک ہے لیکن سرخ کیڑے اور سبز پتے کا علم کیسے ہو؟ یعنی اس کا مطلب تھا کہ مجھے اس بات کا کیسے یقین ہو کہ اس لال کے اندر سرخ رنگ کا کیڑا اور اس کے منہ میں سبز پتا ہے، کیونکہ لال جو تھا وہ اس کے اندر کوئی سوراخ بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے، اور کیڑا اس کے اندر موجود تھا اور دیکھنے کا کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ تو اس لیے ابو جہل نے کہا کہ مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ اس کیڑے کے اندر واقعی، اس پتھر کے اندر واقعی ایک سرخ کیڑا ہے اور اس کے منہ میں سبز پتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لال کو توڑ دو تو تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ تو ابو جہل کہنے لگا کہ میں اس قیمتی لال کو کیسے توڑ دوں؟ یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ میں اگر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر میں اس لال کو توڑ دوں گا، یہ تو بہت قیمتی لال ہے، بہت مہنگا لال ہے، تو اگر اس کے اندر سے کچھ نہ نکلا تو میرا تو لال ضائع ہو جائے گا۔ تو ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ اپنے لال کی قیمت لگا لو اور قیمت لگانے کے بعد اس کو توڑ دو۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات معاذ اللہ درست نہ ہوئی تو قیمت میں ادا کر دوں گا۔ تو ابو جہل ان صحابی کی اس بات پر راضی ہو گیا۔ جب لال توڑا گیا تو سب نے دیکھا کہ اس میں ایک چھوٹا سا سرخ کیڑا منہ میں سبز پتا لیے ہوئے موجود تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کیڑے سے دریافت فرمایا کہ تم کب سے اس لال میں ہو؟ تو کیڑے نے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا، پھر کہا کہ یا رسول اللہ مجھے معلوم نہیں کہ میں کتنے عرصے سے کب سے اس لال کے اندر موجود ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے روزانہ 3 سبز پتے عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس کے بعد اس کیڑے سے دریافت فرمایا کہ تیرا ذکر اور تسبیح کیا ہے؟ تو کیڑا کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے روزانہ 10 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم دیا ہے، جس کی برکت سے وہ مجھے روزی فراہم کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، اس واقعہ سے جو ہدایت کا درس ملتا ہے ہمیں
اگر غور کیا جائے تو ہمیں اس بات کا علم ہوگا اور یہ بات ثابت ہے اس واقعہ سے کہ اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھیجنے والے کو پسند فرماتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالی درود بھیجنے کی برکت سے، جیسا کہ کیڑے نے اس بات کی تصدیق کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پر درود پڑھنے کی برکت سے اس لال کے اندر جس میں کوئی سوراخ بھی نہیں تھا، کوئی کیڑے کے باہر آنے جانے کا راستہ بھی نہیں تھا، ہوا کا بھی گزر بسر نہیں تھا، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کیڑے کو زندہ رکھا ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ اس کو روزی عطا فرماتا تھا۔ کس کی وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پڑھنا ہے، اور کیڑے نے تصدیق کی کہ اس درود کی برکت سے مجھے اللہ تعالیٰ 3 پتے روزانہ عطا فرماتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف بھیجنے کی وجہ سے، کی برکت سے اللہ تعالیٰ روزی میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پڑھنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ آئیے ہم ارادہ کریں کہ ہم جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پڑھ کر اپنی روزی میں اضافہ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔